اس فقیر پر نظر پڑتے ہی میں سراپا لرز اٹھا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے میرا دل زور سے اپنی مٹھی میں بینچا ہو۔ اپنی جگہ پر ساکت کھڑا اس کی گردگو حالت دیکھتا رہا۔ میرے حلق میں ایک نمکین گولا سا اٹک گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کی چادر تن گئی۔ ماضی کا ایک بھولا بسرا باب بہت تیزی سے میرے ذہن میں گھوم گیا۔ میں اپنے منو بھاری قدم اٹھائے اس کے کچھ اور قریب ہو گیا۔ اس نے میرے قدموں کی آہٹ کو سن کر اپنی بند آنکھیں میں ہلکی سی جھرری پیدا کی، پھر انتہائی نحیف آواز میں بولا، اللہ کے نام پہ بابا۔ نہ جانے کیسے میرا ہاتھ میری جیب میں گیا اور پھر جتنے بھی نوٹ میری انگلیوں کی پوروں نے تھام سکے وہ میں نے اس کے غلیظ ہاتھ پر رکھ دیے۔ اپنے ہاتھوں میں بہت سے نوٹوں کا بوجھ اس نے محسوس کر کے اچانک اس کی نیم و آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ اس نے حیرت سے نوٹوں اور مجھے دیکھا، پھر یک لک اس کی زبان رواں ہو گئی۔ وہ اپنی نحیف و نزار آواز میں نہ جانے مجھے کون کون سی دعائیں دیتا رہا، مگر میں تیز تیز قدم اٹھاتا اس سے بہت دور نکل آیا۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر اپنے کمرے میں بند اپنی آنکھوں کے غبار کو آنسوؤں کے ذریعے باہر نکالتا رہا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک اٹھا۔ میں نے جلدی سے جیب سے رومال نکال کر اپنی آنکھوں کو خشک کیا، پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ماہین حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے گھور رہی تھی۔ پاپا، میں نے کھانا لگا دیا ہے، چلیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تو میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ تم جاؤ بیٹا، میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ میری بات پر اس نے ہولے سے اسباق میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں اس کے پاس بیٹھا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ پاپا، آپ رو رہے تھے نا؟ کیا؟ اس کے اس اچانک سوال میں گھبرا سا گیا۔ ہاں، نہیں تو، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ نہیں پاپا، آپ رو رہے تھے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ آپ کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں۔ ہاں بیٹا، میں ایک طویل آہ بھرتے ہوئے بولا۔ میں رو رہا تھا، لیکن کیوں پاپا؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ نہایت ہی بے چین ہو گئی۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں پریشانی کے گہرے بادل اچانک سایہ فگن ہو گئے تھے۔ شاید میری بیٹی کو اپنے پاپا کے رونے سے تکلیف پہنچی تھی۔ کتنی معصوم اور پیاری ہے میری بیٹی، میں نے سوچا۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد وہ بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ اس کا دوسرا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، بس ایک میں تھا، اس کا باپ، جو اب اس کا سب کچھ تھا۔ ہاں بیٹا، خیریت ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس آج اچانک ماضی کی کچھ یادیں ذہن میں چمک اٹھیں۔ ایسی بھی کون سی یادیں تھیں پاپا جس نے آپ کو رونے پر مجبور کر دیا؟ ماہین کی بات پر ایک بار پھر خیالوں میں کھو سا گیا۔ ماضی کی کتاب کے چند ورق میری نگاہوں کے سامنے پھڑ پھڑانے لگے اور ان پر ابھرے الفاظ میرے ذہن میں واضح ہونے لگے اور میری زبان ہولے ہولے سرگوشیوں میں انہیں پڑھنے لگی۔ وہ میرا دوست تھا ماہین بیٹا، شہیر علی خان۔ اونچا لمبا قد، چوڑا سینہ، گوشت سے بھرے بازو، سرخ و سفید رنگ، چمکدار سیاہ آنکھیں۔ وہ اسکول کے زمانے سے میرا دوست تھا۔ ہم دونوں نے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، ہر جگہ، ہر وقت، پڑھائی ہو، کھیل ہو، کوئی شرارت ہو، میرا اور شہیر کا ساتھ پکا ہوتا۔ مجھے یاد ہے بہت سے لوگ میری اور اس کی دوستی سے جلتے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں میں
پھوٹ ڈالنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن ہم ایک دوسرے سے دور نہ ہو سکے۔ انہی میں سے ایک جبران تھا، وہ شہیر کا خالہ زاد تھا تو وہ اس کا رشتہ دار، لیکن دل میں اس کا پکا دشمن تھا۔ وہ شہیر سے حسد کرتا، اس سے جلتا۔ اس کا اونچا قد اور مضبوط جسم ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ خود چھوٹے سے قد اور ملیڑ سے جسم کا مالک تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ شہیر کو اپنے آوارہ دوستوں میں شامل کر لے، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ شہیر میرا ساتھ چھوڑتا ہی کب تھا کہ کسی اور سے ملتا۔ ہم دونوں ذہین تھے اور اچھی تربیت نے ہمارے اخلاق کو بھی خوب سنوار دیا تھا، اس لیے ہم دونوں ہمیشہ جبران اور اس کے گینگ سے دور رہے۔ یہ دیکھ کر جبران دل ہی دل میں کڑکتا اور اپنی آگ میں خود ہی جلتا رہ جاتا، مگر ایک دن اس کا وار کارگر ہو ہی گیا۔ میں نے رک کر ایک گہرا سانس لیا، پھر بولا، اس دن جبران کے بڑے بھائی کی شادی تھی اور شہیر بھی شادی میں وہاں موجود تھا۔ جبران نے دیکھا کہ آج شہیر اکیلا ہے تو اس کے دماغ میں فوراً ایک شیطانی منصوبہ ترتیب پا گیا۔ اس نے رات کے وقت اپنے آوارہ دوستوں کو جمع کیا اور خوب ہلا گلا کرنے لگا۔ شہیر تھوڑی دور بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا، پھر وہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس کو خوش آمدید کہا۔ وہ سب رات دیر تک موج مستی کرتے رہے۔ صبح ہونے لگی، پھر جب سب تھک گئے تو ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہنسی مذاق کے بعد جبران نے اپنے دوستوں کو خاص اشارہ کیا تو سب نے یکے بعد دیگرے سگریٹ نکال کر سلگا لیے۔ وہ سب ایک کے بعد ایک سگریٹ پھونکنے لگے۔ جبران نے ایک سگریٹ شہیر کی طرف بڑھایا تو اس نے نرمی سے انکار کر دیا۔ پھر وہ سب کھل کر ہنس پڑے۔ شہیر کا مذاق اڑانے کے لیے شہیر اپنے بے عزتی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے جبران سے سگریٹ لے کر سلگایا۔ ایک دو کش لینے کے بعد ہی ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی نرالی دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ اس نے چونک کر جبران کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رقص کرتے پایا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ ایک سگریٹ پینے کے بعد ہی شہیر مدہوش ہو گیا، لیکن جبران نے اسے لگاتار ایک کے بعد ایک کئی سگریٹ مزید پلا دیے، جس کا شہیر کو بالکل بھی پتہ نہ چلا۔ اگلے دن شہیر مجھے ملا تو اس نے ساری بات مجھے منو من سنا دی۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور اسی وقت جبران کی طرف روانہ ہوا، مگر وہ بارات کے ساتھ جا چکا تھا۔ رات کے وقت شہیر کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے بار بار الٹی ہونے لگی۔ میں اسے لے کر فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر نے جب اس کا طبی معائنہ کیا تو چونک کر بولا، لگتا ہے آپ نے بہت زیادہ نشہ کیا ہے، شاید ٹرس وغیرہ۔ اس کی بات پر ہم حقیقتاً اچھل پڑے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو سوائے حیرت کے اور کوئی تاثر ہمارے چہرے پر نہ تھا۔ یک لخت شہیر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ غصے سے چیخ اٹھا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، انہیں اس دھوکے کی باز کی گردن توڑ دوں گا۔ اس کے منہ سے غصے کے مارے جھاگ نکل رہا تھا اور گردن کی رگیں پھول کر نمایاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر اسپتال جانے کو کہا۔ میں نے اسی وقت شہیر کے گھر والوں کو
اس کی طبیعت کی اطلاع دی اور انہیں ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ وہ لوگ انتہائی پریشانی میں شہیر کو ہسپتال لے گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے قیامت خیز خبر دی کہ اس کے جسم میں چرس کی بہت بڑی مقدار داخل کر دی گئی ہے۔ اسے 1 ماہ کے لیے اسپتال میں داخل کر دیا گیا، مگر وہ دوسرے دن ہی اسپتال سے بھاگ گیا۔ اس کے جسم میں نشے نے اسے علاج سے باغی کر دیا۔ جبران ہے اس کی رگوں میں اتنا نشہ بھر دیا کہ اب وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے گھر والے اور میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ بے سود، وہ ہمیں کہیں نہیں ملا۔ سب کو یقین تھا کہ وہ نشے کی تلاش میں بھاگا ہے۔ اب اس کو ڈھونڈنا بیکار تھا، کیونکہ اگر وہ مل بھی جاتا تو کسی صورت اپنے گھر واپس نہ آتا۔ اس کے گھر والے اس کی گمشدگی پر خون کے آنسو رو کر رہ گئے۔ ادھر میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں جبران کا انتظار کر رہا تھا، جو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ نفرت اور غصے کے طوفان بگولوں کی طرح میرے دل کی سرزمین پر اٹھ کر میری روح کو گھائل کر رہے تھے۔ میرا بس چلتا تو میں اڑ کر اس کے پاس ہی جاتا اور اسے اپنے ہاتھوں قتل کر ڈالتا، جس نے مجھ سے میرا پیارا دوست چھین لیا تھا۔ مگر مجھے انتقام نہ لینا پڑا، کیونکہ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ 2 دن بعد ہمیں پتہ چلا کہ جبران کا بھائی ہوائی فائرنگ کے دوران اس کے اپنے ہاتھوں مارا گیا ہے اور اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا اور 2 گھونٹ بھر کر مائن کی طرف دیکھا، جو نہایت انویناک سے میری باتیں سن رہی تھی۔ لیکن بیٹا، میں ایک مرتبہ پھر گویا ہوا۔ آج میں نے اپنے دوست کو پا لیا، اسے ڈھونڈ نکالا۔ آخر میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ میرے حلق میں کوئی چیز اٹک گئی۔ میں چند منٹ خاموشی سے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر اپنی تمام تر قوت بروئے کار لا کر بولا، مگر بیٹا، وہ اس حالت میں تھا کہ میرا دل ٹوٹ گیا۔ وہ زمین پر رینگنے والے کیڑے سے بھی بری حالت میں تھا۔ میں پہلے تو اسے پہچان بھی نہ پایا، لیکن اب اس کی شکل میرے ذہن میں بار بار گھوم کر میری روح کو گھاؤ لگا رہی ہے۔ آنسوؤں کے چند قطرے میرے گالوں کو دھو کر میرے دامن پر گرنے لگے۔ اس کا دشمن تو چند لمحوں میں ختم ہو گیا، لیکن میرا دوست اپنے وجود میں پھیلے زہر کی وجہ سے ہر پل مر رہا ہے۔ میری دبی دبی سسکیاں کمرے کا سکوت توڑنے لگیں۔ میں نے آنسوؤں کے بوجھ سے ہلکی پھلکی جھکی پلکوں کو اٹھا کر مائن کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو ساون کی جھڑی کی طرح ٹپک رہے تھے۔